بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور میں قسم کھاتا ہوں برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جو مرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گی ہرگز اکٹھا نہ کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ کیوں نہیں، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے ایک ایک جوڑ اور پوروں تک کو درست کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے کی زندگی میں بھی گناہ کرتا رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ وہ بانداز تمسخر پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ پھر جب آنکھیں چندھیا جائیں گی اور چاند اپنی روشنی کھو دے گا اور سورج اور چاند اکٹھے بے نور ہو جائیں گے، يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ اس وقت انسان پکار اٹھے گا کہ بھاگ جانے کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ كَلَّا لَا وَزَرُ ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ اس دن آپ کے رب ہی کے پاس قرار گاہ ہوگی۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ اس دن انسان ان اعمال سے خبردار کیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے اور جو اثرات اپنی موت کے بعد پیچھے چھوڑے تھے۔ بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره بلکہ انسان اپنے احوال نفس پر خود ہی آگاہ ہوگا اگرچہ وہ اپنے تمام عذر پیش کرے گا۔ لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه اے حبیب، آپ قرآن کو یاد کرنے کی جلدی میں نزول وحی کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں، بے شک اسے آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اسے آپ کی زبان سے پڑھانا ہمارا ذمہ ہے۔ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه پھر جب ہم اسے زبان جبریل سے پڑھ چکیں تو آپ اس پڑھے ہوئے کی پیروی کیا کریں، پھر بے شک اس کے معنی کا کھول کر بیان کرنا ہمارا ہی ذمہ ہے۔ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة حقیقت یہ ہے اے کفار، تم جلد ملنے والی دنیا کو محبوب رکھتے ہو اور تم آخرت کو چھوڑے ہوئے ہو۔ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بہت سے چہرے اس دن شگفتہ و تر و تازہ ہوں گے اور بلا حجاب اپنے رب کے حسن و جمال کو تک رہے ہوں گے۔ ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة اور کتنے ہی چہرے اس دن بگڑی ہوئی حالت میں مایوس اور سیاہ ہوں گے، یہ گمان کرتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ ایسی سختی کی جائے گی جو ان کی کمر توڑ دے گی۔ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق نہیں، جب جان گلے تک پہنچ جائے اور کہا جا رہا ہو کہ اس وقت کون ہے جھاڑ پھونک سے علاج کرنے والا جس سے شفا یابی کرائیں۔ وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق
اور جان دینے والا سمجھ لے کہ اب سب سے جدائی ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹنے لگے تو اس دن آپ کے رب کی طرف جانا ہوتا ہے۔ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى۔ تو کتنی بد نصیبی ہے کہ اس نے نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی، بلکہ وہ جھٹلاتا رہا اور روح گردانی کرتا رہا۔ ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى۔ پھر اپنے اہل خانہ کی طرف اکڑ کر چل دیا، تمہارے لیے مرتے وقت تباہی ہے، پھر قبر میں تباہی ہے، پھر تمہارے لیے روز قیامت ہلاکت ہے، پھر دوزخ کی ہلاکت ہے۔ أيحسب الإنسان أن يترك سدى۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے بیکار بغیر حساب و کتاب کے چھوڑ دیا جائے گا؟ ألم يك نطفة من مني يمنى۔ کیا وہ اپنی ابتدا میں منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو عورت کے رحم میں ٹپکا دیا جاتا ہے؟ ثم كان علقة فخلق فسوى۔ پھر وہ رحم میں جال کی طرح جمع ہوا ایک معلق وجود بن گیا، پھر اس نے تمام جسمانی اعضاء کی ابتدائی شکل کو اس وجود میں پیدا فرمایا، پھر اس نے انہیں درست کیا۔ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى۔ پھر یہ کہ اس نے اسی نطفے ہی کے ذریعے دو قسمیں بنائیں، مرد اور عورت۔ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى۔ تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو پھر سے زندہ کر دے؟